کسی وقت آنیہ کو لگتا تھا کہ وہ ہر چیز کو بیگانی سی نظر سے دیکھتا ہے، جیسے کوئی مسافر کسی نئی منزل کی طرف گامزن ہو اور اپنا سامان باندھے پلیٹ فارم پر بیٹھا ہو۔ غالباً یہی سبب تھا کہ بیتے ہوئے دنوں میں وہ ماں کو ماں نہیں کہہ سکا تھا اور پھر آنیہ کو اپنی محبت کہنے سے کتراتا رہا تھا۔ اس نے گتے کا باکس کھولا، اس میں خوشبودار بریانی تھی اور بریانی کے اوپر 5-6 سیخ کباب رکھے تھے۔ یہ کباب بھی اسی بریانی میں تھے؟ نہیں، یہ گڈ لک ریستوران سے لیے ہیں۔ بندہ راجوری آئے اور گڈ لک ریستوران کے یہ سیخ کباب دہی کے رائتے کے ساتھ نہ کھائے تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ اس نے بتایا، ریستوران کے مالک عمر رسیدہ مگر خوش باش میاں بیوی ہیں۔ میاں کی عمر قریباً 90 برس اور بیوی کی 85 برس ہوگی۔ اب یہ یہاں کی ایک روایت بن گئی ہے کہ نوجوان شادی شدہ جوڑے اپنی شادی کی سالگرہ پر ریستوران میں جاتے ہیں، کباب آرڈر کرتے ہیں اور واپسی کے وقت عمر رسیدہ جوڑے کے ساتھ تصویر اترواتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رک گیا۔ ماحول کے شیشے پر چوٹ سی پڑی۔ آنیہ کے سینے میں جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ راسم کا فقرہ مکمل کرتے ہوئے بولی، آپ نے سوچا کہ ہم دونوں تو شاید کبھی اس ریستوران میں نہ جا سکیں، چلو یہ کباب ہی صحیح۔ دونوں کے دل جیسے ایک دم بھر گیا تھا۔ کبابوں کی مہک، بریانی کی خوشبو، کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند، کچھ بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ دونوں بت سے بنے وہاں بیٹھے رہے۔ آنیہ کی آنکھوں میں کاجل پھیلنے لگا۔ اس نے ڈبہ بند کر کے فریج میں رکھتے ہوئے کہا، چلیں کل کھا لیں گے۔ اگلے 6-7 روز بھی اسی طرح گزرے۔ دکھ کے پانیوں میں راحت کے چند چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی آئے۔ آنیہ کے بہت منع کرنے کے باوجود راسم اپنی اس پگڑی اور داڑھی مونچھ والے بھیس میں دوبارہ گھر سے باہر بھی گیا۔ بے شک آنیہ دلی طور پر اس کی بے خوفی کی پرستار تھی، مگر فی الوقت اسے یہ بے خوفی بے پرواہی کے زمرے میں محسوس ہوتی، اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دلبر ماموں نے بھی اس حوالے سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ کبھی کبھی آنیہ کو لسانیات کے ماہر پروفیسر زیڈ صدیقی کی کہی ہوئی ایک بات بھی یاد آتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، کشمیر میں فریڈم فائٹنگ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں ہمیشہ شہادت کی بہت سی ویکینسیاں ہوتی ہیں۔ امیدواروں کو مایوسی نہیں ہوتی، اپلائی کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال کے اندر ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سب یاد آتے ہی آنیہ کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ ایک روز آنیہ جب کچن میں اس کے لیے اس کی پسندیدہ مکئی کی میٹھی روٹی بنا رہی تھی، اسے لگا کہ وہ کمرے میں فون پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ وہ ہر وقت اس کی طرف سے متفکر رہتی تھی۔ اس نے دروازے سے کان لگا کر سنا، لیکن مایوسی ہوئی۔ وہ شاید کشمیری میں بات کر رہا تھا۔ پھر اس پر انکشاف ہوا کہ یہ کشمیری بھی نہیں ہے، یہ وہی جناتی زبان تھی جس میں اس کی ڈائری لکھی گئی تھی۔ اس روز ناشتے کے بعد دونوں میں دیر تک بحث ہوئی اور آنیہ نے کسی نہ کسی طرح اس سے عارضی طور پر وہ کالٹ پسٹل لے لیا جو اسے ہر وقت اضطراب میں مبتلا رکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کسی دن راسم پستول لے کر نکل جائے گا اور کچھ کر بیٹھے گا۔ سحپہر کے وقت وہ سو رہا تھا۔ آنیہ نے وہ پستول چھپا دیا۔ اس کے لیے اس نے ویلویٹ کا ایک براؤن لحاف ایک کونے سے ادھیڑا اور بڑی صفائی سے پستول اس کی روئی میں گھسیڑ دیا۔ یہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ آنیہ کی ذہنی کیفیت ان دنوں عجیب سی ہو گئی تھی۔ اسے ہر وقت راسم کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا۔ تب ایک روز جب وہ دونوں خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے، راسم نے اسے بتایا، کل ایک دوست صبح 4 بجے والی فلائٹ سے راجوری آ رہا ہے، اس سے ملنا اشد ضروری ہے۔ صبح 4 بجے کے قریب نکلوں گا اور بس اسے ریسیو کر کے آ جاؤں گا۔ وہ بھی ساتھ آئے گا؟ آنیہ نے پوچھا۔ راسم نے نفی میں جواب دیا اور بتایا کہ صرف ریسیو کرنا ہے۔ آنیہ پھر ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اسے قائل کیا اور مطمئن کیا اور بولا، صبح سویرے نکلنا ہے، اس لیے تمہیں جگاؤں گا نہیں۔ وہ صبح 3 بجے اٹھا تھا۔ اس نے آنیہ کو سویا ہوا سمجھا تھا، اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر چلا گیا۔ تبھی آنیہ لپک کر ویلویٹ کے لحاف تک پہنچی تھی۔ وہ کٹا پھٹا ہوا تھا، اس میں پستول موجود نہیں تھا۔ آنیہ کا طویل فلیش بیک ختم ہوا۔ وہیں بستر پر بیٹھے بیٹھے ماضی کے دریچے میں جھانکتے ہوئے آنیہ نے قریباً 2 گھنٹے گزار دیے تھے۔ کئی ماہ کے مناظر ترتیب بار اس کی نگاہ کے سامنے سے گزرے تھے اور وہیں آ کر رک گئے تھے۔
جہاں سے آغاز ہوا تھا۔ وہ ڈبل بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے باہر سفیدے کے پیڑ خاموش کھڑے تھے۔ ادھ کھلی الماری میں سے وہ لحاف بھی جھانک رہا تھا جسے راسم نے پھاڑا تھا اور اس میں چھپایا گیا پسٹل نکال لے گیا تھا۔ سامنے کھڑکی کی چوکھٹ پر اسٹیکر چشمہ تھا، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے۔ اوپر ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر کا عکس تھا اور نیچے انگوٹھے کا وہ نشان تھا جو سیاہی سے نہیں خون سے لگایا گیا تھا۔ وہ طویل سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں اجالے کی سیندھ لگنے لگی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھی تو پاؤں کی ایک ایڑی میں سخت درد محسوس ہوا۔ یہ چوٹ اس دھکے کی نشانی تھی جو راسم نے اسے موٹر بائک سے دور ہٹاتے وقت دیا تھا اور پھر اندھیرے میں اوجھل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اروڑا کی طرف نہیں جا رہا، ابھی وہ کسی اور کام سے جا رہا ہے، مگر آنیہ کے دل کی گواہی تھی کہ فی الوقت اروڑا کے سوا اس کے ذہن میں کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اروڑا بہت بڑا شخص تھا، اس کی پہنچ سے بہت دور تھا، مگر وہ اب بھی اس تک پہنچنے کی اپنی سی کوشش کرنا چاہتا تھا اور وہ چلا گیا۔ آنیہ کے آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ دل ہی دل میں پکاری، راسم تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کم از کم اس وقت تک مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے جب تک میرا اکیلا پن ختم نہ ہو جائے، اور تم آنے والے کا انتظار کیے بغیر ہی چلے گئے ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مہندی کی طرف دیکھا، اپنی ٹوٹی ہوئی سترنگی چوڑیوں پر نگاہ دوڑائی۔ راسم ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی تو میری ہتھیلی میں حنا کی خوشبو بھی مان نہیں پڑی۔ دلبر ماموں کے کھنکھارنے کی آواز آئی اور آنیہ نے جلدی سے آنسو پوچھے۔ وہ اندر چلے آئے۔ تھی رانی، موٹر سائیکل کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ماموں رات کو راسم لے کر گئے ہیں، کوئی ضروری کام تھا ان کو، کہتے تھے شام تک آ جاؤں گا اور ہو سکتا ہے صبح ہی آ جاؤں۔ اوہو، یہ منڈا بھی نا، انہوں نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اسے پتہ بھی ہے کہ تھاں دیواروں پر اس کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے موبائل فون پر راسم کا نمبر پریس کیا۔ آنیہ جانتی تھی اس کا نمبر بند ہوگا اور وہ واقعی بند تھا۔ ناشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بے قراری سے بند کمرے میں چکراتی رہی۔ اس کے خشک ہونٹوں پر دعائیں تھیں، یا اللہ میرے سہاگ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی مشکل آسان کر۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے صبح واپس آ جانے کا کہا تھا، اب 10 بجنے والے تھے، اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ یکایک خبروں کو پر لگ گئے۔ نیوز چینلز چنگھاڑنے لگے، ہر طرف تہلکہ سا مچ گیا۔ اطلاع دی جا رہی تھی کہ وہ مارا گیا ہے۔ ہاں، وہ مارا گیا تھا، اروڑا مارا گیا تھا۔ اسے اس کے بیڈ روم میں تیز دھار آلے کے پے در پہ وار کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ آنیہ اور دلبر سنگھ جی بت بنے ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے تھے۔ نیوز کاسٹر چلا رہے تھے، فیلڈ رپورٹرز تازہ ترین اطلاعات دے رہے تھے۔ نامعلوم مسلح شخص ایک سکھ سیکورٹی گارڈ کی وردی میں اروڑا کی رہائش گاہ میں جا گھسا تھا۔ نیوز چینل پر ایک نیوز ریڈر نے ہیجانی آہنگ میں کہا، اور یہ دیکھیے، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں ابھی موصول ہوئی ہے۔ اس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ حملہ آور 2 تھے، ایک پک اپ میں موجود تھا، دوسرے نے باؤنڈری وال کے قریب سے گارڈ کو چھاپا اور گھسیٹ کر پک اپ میں لے گیا۔ سی سی ٹی وی میں دکھایا جا رہا تھا حملہ آور جس نے اپنا چہرہ پگڑی کے پلوں میں چھپا رکھا تھا بہت وحشت سے گارڈ پر جھپٹا، اسے گھما کر باؤنڈری وال کے ساتھ دے مارا اور پھر اس کے بے ہوش جسم کو گھسیٹ کر سیاہ رنگ کی ہائی روف میں لے گیا۔ آنیہ کا دل پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ حملہ آور کی نیلی پگڑی اور لباس دیکھ چکی تھی۔ 80-90% امکان یہی تھا کہ وہ راسم ہے۔ اس کی سانس رکنے لگی۔ اس نے دلبر ماموں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر بھی ہیجان تھا۔ فوٹیج میں اوپر کی طرف کلاک چل رہا تھا، سیکنڈ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ منظر کٹ ہوا۔ قریباً 15 منٹ کے وقفے سے جو دوسرا منظر فوٹیج میں ابھرا وہ سیاہ ہائی روف کا تھا جو رینگ کر باؤنڈری وال کے قریب پہنچی تھی۔ پھر اس کی چھت پر ایک ہیولا نظر آیا۔ نیوز ریڈر بلند آواز میں بولا، اور یہ دیکھیں ناظرین، غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ حملہ آور اب سیکورٹی گارڈ کی وردی میں ہے اور پک اپ کی چھت پر چڑھا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں کتنی دیدہ دلیری ہے، وہ چھت سے باؤنڈری وال پر چڑھ کر اندر کود رہا ہے۔ نیم تاریکی میں ایک سرخ دائرہ حملہ آور کی نشاندہی کر رہا تھا۔ دلبر ماموں کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول تھا۔ وہ مختلف چینلز بدلتے رہے تھے۔
ایک چینل پر اس منظر کی فوٹیج تھی جس میں حملہ آور اپنا کام مکمل کر کے اروڑا کی رہائش گاہ سے باہر نکل رہا تھا۔ کلاک سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ واردات صرف 5-6 منٹ میں مکمل ہو گئی ہے۔ کوٹھی کے اندر سے 3-4 فائر سنائی دیے۔ ایک ہیورا سا باؤنڈری وال پر نظر آیا اور باہر کود گیا۔ آگے کے مناظر اتنے واضح نہیں تھے کیونکہ ہائروف اب اندھیرے میں تھی۔ آخر اس نے مار دیا، دلبر ماموں سنسنی خیز آواز میں بولے۔ یہ وہی ہے۔ پھر وہ بے قرار ہو کر اٹھے۔ دھی رانی، بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے، اس کا ری ایکشن بڑا سخت ہوگا۔ اب تمہارا اوپر رہنا ٹھیک نہیں ہے، تم نیچے بیسمنٹ میں چلی جاؤ۔ آؤ میرا پتر۔ آنیا کے زرد رخساروں پر آنسو بہ رہے تھے، سینے میں تلاتم تھا۔ دلبر ماموں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کر بیسمنٹ کی طرف آ گئے۔ نیوز کاسٹر کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ابھی تازہ سماچار آئی ہے کہ اس گھٹنا میں 2 گارڈز کی موت ہوئی ہے اور ایک سخت گھائل ہے۔ فورسز نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا ہے۔ دلبر سنگھ جی نے آنیا کو بیسمنٹ میں بٹھایا، پھر لوہے کی الماری کا تالا کھولا اور اس کے اندر سے کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز نکال لی۔ ایک نظر دیکھ کر ہی آنیا کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی رائفل ہے۔ وہ آنیا کا شانہ تھپک کر بولے، پریشان نہیں ہونا آنیا پتر، کوئی تم دونوں کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ تب وہ ایک بار پھر راسم کو فون ملانے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ آنیا نے سوچا، اسی طرح کچھ عرصہ پہلے راسم نے ڈرے سہمے جوڑے ظہیر اور نادیہ کی مدد کی تھی۔ آج دلبر ماموں اس کے اور راسم کے سامنے ڈھال بنے ہوئے تھے۔ دلبر ماموں نے جہاں سے آٹومیٹک رائفل نکالی تھی وہاں ایک ٹیلی اسکوپ بھی پڑی ہوئی تھی۔ آنیا اسے الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر اسے دوبارہ الماری میں رکھ دیا۔ دلبر ماموں جا چکے تھے۔ اس نے وہاں موجود چھوٹا ٹی وی آن کر لیا۔ اب ریویوز بھی آ رہے تھے۔ ایک تبصرہ نگار کہہ رہا تھا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ اس گھمگیر گھٹنا میں بھی راسم عرف راسو کا رول ہو، یا ہمارے اداروں کی ناکامی ہے کہ وہ ابھی تک مفرور ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے کسی سکھ ساتھی کی کارروائی ہو۔ دوسرے تبصرہ نگار نے قطع کلامی کی، دیکھیں اب تو اس بات کے بھی واضح اشارے مل رہے ہیں کہ غالباً وہ خود ہی سکھ نوجوان کے بھیس میں تھا۔ ایک عینی شاہد کے مطابق حملہ آور نے وہاں جو نعرے لگائے ہیں ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور اس نے اپنی شناخت چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ پینل میں موجود ایک صحافی نے کہا، آکاش اروڑا صاحب کی ہتھیا جس بے رحمی سے کی گئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہتھیارے کے اندر کتنی نفرت چھپی ہوئی تھی۔ اروڑا صاحب کے شریر پر چاقو کے کم از کم 15 گھاؤ موجود ہیں۔ ان کا بیڈ سارا خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ کچھ اس طرح کی جانکاری بھی دی جا رہی ہے کہ غالباً ان کی باڈی کو ڈیمیج بھی کیا گیا ہے۔ غالباً ایک بازو کو یکایک تہہ خانے کی چھت سے ٹھکا ٹھک کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ بحالی بوٹوں کی آوازیں تھیں۔ تب فوجیوں کے بولنے اور دلبر ماموں کے گرجنے برسنے کی صدائیں آئیں۔ پھر یوں لگا کہ شاید انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد تصدیق بھی ہوئی، وہ لوگ انہیں گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ آنیا کا دل گھبرانے لگا، معدے میں اینٹھن ہو رہی تھی، پھر اسے قے شروع ہو گئی۔ کل رات بھی اسی طرح کی کیفیت ہوئی تھی جب راسم نے اسے متلی کی دوا دی تھی۔ یہ سخت بے چینی کا وقت تھا۔ آنیا نے ٹی وی بند کر دیا، لائٹ آف کر دی، مگر پھر نہار کی کال آ گئی۔ ساری خبریں اس تک بھی پہنچ گئی تھیں۔ وہ راسم اور آنیا کے حوالے سے سخت فکر مند تھی۔ پھر پاپا کا فون آیا۔ آنیا کوشش کے باوجود کال اٹینڈ نہیں کر سکی۔ اس نے جواباً بس معذرت کا میسج بھیجا اور اپنی خیریت سے آگاہ کیا۔ سحپہر کے وقت تھوڑی سی راحت اس وقت ملی جب اسے پتا چلا کہ دلبر ماموں پولیس اسٹیشن سے گھر واپس آ گئے ہیں۔ غالباً ان کا سابق فوجی ہونا ان کے کام آیا تھا۔ آنیا ان سے ملی۔ وہ اپنے لیے قطعاً خوفزدہ نہیں تھے، انہیں بس آنیا اور راسم کی فکر تھی۔ تہہ خانے میں آنیا نے جانماز سنبھال لی تھی اور راسم کے لیے مسلسل دعا گو تھی۔ رات 9 بجے کے لگ بھگ تہہ خانے کے دروازے پر زوردار دستک سنائی دی۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ دوسری طرف دلبر ماموں تھے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اسے لگا کہ پچھلے کئی گھنٹوں سے جو دعائیں وہ مانگ رہی تھی وہ رنگ لائی ہیں۔ دلبر ماموں کے ساتھ راسم موجود تھا۔ اس کے سر پر نیلی پگڑی تھی اور اس نے خود کو براؤن رنگ کی گرم چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے حلیے میں جو تھوڑا سا فرق آیا وہ یہ تھا کہ ایک رخسار پر چوٹ کا نیلگوں ابھار نظر آ رہا تھا۔ دلبر ماموں نے اسے اندر دھکیل کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ باہر سڑک سے گزرتی ہوئی فوجی گاڑیوں کے مخصوص ہارن سنائی دے رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی ایمبولینس بھی شور مچاتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ دلبر ماموں واپس چلے گئے۔ آنیا تڑپ کر راسم کے گلے لگ گئی۔
وہ بھاری آواز میں بولا، دیوانی ہوئی ہو آنیا؟ یہ رونے کا نہیں، خوشی کا موقع ہے، اس سور کو چیر ڈالا ہے میں نے۔ اس کا سینہ اندرونی جوش سے کچھ اور بھی فراخ نظر آنے لگا تھا، گلے کی رگیں پھولی ہوئی تھی۔ اس نے راسم سے الگ ہو کر اسے دیکھا، اسے راسم کی آنکھوں میں شعلے نظر آئے، وہ جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا تھا، دیکھا نا، گرا دیا نا سومناتھ کو۔ اس کی سیاہ جیکٹ کی اندرونی جیب کافی پھولی ہوئی تھی۔ آنیا نے ٹٹولا، کوئی نرم سی چیز تھی۔ یہ کیا ہے؟ راسم نے ذرا تذبذب کے بعد سبز رنگ کا ایک شاپر نکالا، اس میں کچھ تھا۔ وہ ہیجانی کیفیت میں بولا، دل چاہتا تھا کہ تمہیں یہ دکھاؤں، مگر شاید تم ڈر جاؤ گی۔ مگر ہے کیا؟ وہ پھنکارا، اس بے رحم قاتل کا ہاتھ۔ آنیا سناٹے میں رہ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہاں آنیا، اپنے اس ہاتھ سے اس بدبخت نے میرے فاروق کو تڑپا کر مارا تھا اور پھر سدرا کے سر سے عزت کی چادر اتاری تھی۔ اسی ہاتھ سے اس نے ٹھیکیدار نارائن کے سامنے مجھے برف کے بلاک پر ننگا لٹایا تھا۔ میں اس حرام زادے کی لاش کا تو کچھ نہیں کر سکا، مگر اس ہاتھ کو آوارہ کتوں کی خوراک ضرور بناؤں گا۔ آنیا سرتاپا لرز رہی تھی۔ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر رد عمل میں ایسے ہی واقعات رونما ہوتے ہیں۔ باہر باغ کالونی کی کسی گلی میں اوپر تلے 3-4 فائر ہوئے اور پھر آوارہ کتوں کا شور سنائی دینے لگا۔